او صراط مستقیم والے داڑیاں رکھو، داڑیاں رکھو، عمل والے پاسے آؤ، عقیدہ الحمدللہ اونج بھی ساڑا نکھرے گا تو غفران سیالوی دے دو میں ہاتھ کھڑے ہیں، اج تک وہ بنو پتر جمیا ہی نہیں جڑا سیالوی دے سامنے کرے۔ میں نے کہا ہم اپنا عقیدہ تمہاری کتابوں سے ثابت نہ کریں تو میں تمہارے جناب والا جو بندیوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا ہر عقیدہ تمہاری کتابوں جو ثابت نہ کراں تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے واسطے تیار ہوں۔ کہ میرا عقیدہ جو بندیوں تمہاری کتابوں جو ثابت ہو جاوے تو من لو کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت بریلوی مسلک حق کے۔ عجیب بات ہے یار، آج کسی جوان کو کہا جائے داڑھی رکھا تھا جی تمہیں پتہ ہے نا جی کہ پتہ ہے جی، او جی پھر تمہیں پتہ ہے نا بادشاہ بھائی کہ پتہ ہے جی، اگلی گل کوئی نہیں، او جی پھر تمہیں پتہ داڑھی رکھ لے جی تو پھر جی بس جی بات تمہیں میں آکھو اگے دس اگے کہ آگے جی پھر تمہیں پتہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا جی۔ میں کہا اچھا تو جھوٹ بولن تے راضی ہے تے نبی پاک دی سنت سجاون تے راضی کون ہے؟ آخر جی پھر پتہ بندہ بےایمانیاں بھی کردا ہے۔ اچھا بےایمانی کرنے پہ راضی ہے، رسول اللہ کی سنت سجانے پہ راضی نہیں ہے۔ میں تے اپنے نہ بڑھیاں بزرگاں تو حیران ہاں، 60 تے 70 سال دی عمر تے انہاں نوں پپو بنن دی شوق ہوئی بھی ہے۔ عجیب تماشا خدا کی قسم، جی میں پرانا چھوارا ہوندا نا، پرانے چھوارے اربو کڈے ہوئے جناب والا، دو مرنے کا مقام ہے یہ تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، بوتھا بھی اگو رکھیا، ہاں مون تو پیسے بھی دے دے دو، عجیب گل، بوتھا بھی اگو چ رکھیا مون، وہ داڑھی بھی چھل گئی سی پیسے بھی پلو جیسا، تیری بڑی مہربانی تو ساری داڑھی منی۔ ہم سمجھتے ہم عزت والے، ہم کوئی عزت والا اس وقت بندہ مومن ہو سکتا ہے جب تک میرے پاک نبی کے ایک ایک حکم پہ فدا نہیں ہو جاتا۔ اگر جی شادی والا ورکا پرتاون دے تو پھر کرسان جی، میں تو شادی سے پہلے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو نہیں زنانی آخر بھی داڑھی منا تو آڑیاں زنانی ایڈیاں مزور ہو گئی، سرکار کی سنت پہ عمل کرنا سیکھو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پہ جو ایک لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے عمل کی بات نہیں کرتی، آج الحمدللہ عمل کی بات بھی ہو گئی ہے، عقیدے کی بات بھی ہو گئی ہے۔ جس بھی آئندہ پروگرام لینا ذرا سوچ سمجھ کے فون کرے ہو، آج کل میں یہی ریٹ دینا، ہاں توجہ کرنا۔ تو سامعین میں کیا عرض کر رہا تھا، دونوں کو حاکم تسلیم کرنا پڑے گا دل سے۔ اے قرآن جو تیرا پیغام ہے اس پہ بھی ہم فدا، اے صاحب قرآن جو تیرا پیغام ہے ہم اس پہ بھی فدا، دونوں بے مثل و بے مثال، مثل قرآن دی بھی کوئی نہیں تو مثل صاحب قرآن دی بھی کوئی نہیں۔ آئیے قرآن کتنا بے مثل ہے میں اللہ کے کلام سے ثابت کروں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا اے میرے محبوب فرما دیجئے جتنے بھی سرکش انس ہیں، جتنے بھی سرکش جن ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں قرآن کی مثال لانے پہ، بے نیاز خود بولا فرمایا لا یأتون بمثلہ، میں خود کہہ دیتا ہوں تم قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے، جب وہ پورے قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر دوسری مرتبہ اس چیلنج کو دہرایا،
اور ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. فرمایا پورے قرآن کے مقابل بھی نہیں لا سکے تو اس کے مقابل 10 صورتیں ہی لے آؤ. جب وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو اللہ رب العزت نے تیسری مرتبہ اس چیلنج کو سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر دہرایا اور ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. فرمایا اس کے مقابل پورا قرآن بھی نہیں لا سکے، پورا کلام بھی نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو کم از کم ایک صورت لے آؤ. جب وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے تو اللہ رب العزت نے سورہ طور کی آیت نمبر 34 کے اندر چوتھی مرتبہ اس چیلنج کو دہرایا اور ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. فرمایا ایک سورت پورا قرآن بھی نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی اس کے مقابل نہیں لا سکے، ایک سورت بھی نہیں لا سکے تو کم از کم فلیاتوا بحدیث مثلہ، ایک آیت ہی لے آؤ. اللہ سامعین گرامی سورہ طور بھی مکی، سورہ یونس بھی مکی، سورہ ہود بھی مکی، سورۃ الاسراء بھی مکی. جب میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے 5ویں مرتبہ جناب والا مدنی سورت کے اندر اس چیلنج کو دہرایا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فرمایا مکے میں رہنے والے کافر جو اس کی مثال پیش نہیں کر سکے، جو تم مدینے میں رہنے والے ہو تو میرے پاک نبی کے منکر ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے مقابل کوئی قرآن لے آؤ، اس کے مقابل کوئی صورت لے آؤ. سبحان اللہ، قرآن بے مثل و بے مثال، اس کا جناب والا اس نے سیاق و سباق بے مثل بے مثال ہے، قرآن کلام کا ارتباط بے مثل و بے مثال ہے، الفاظ کا تناسب بے مثل و بے مثال ہے، گزشتہ اور آئندہ واقعات کا بیان بے مثل و بے مثال ہے، اس کی تلاوت بے مثل و بے مثال ہے، اس کی زیارت بے مثل و بے مثال ہے. قرآن جناب والا الحمد سے لے کے والناس تک بے مثل و بے مثال ہے. اللہ اکبر. سامعین عزیز شام قرآن کی بات تو ہو گئی کہ قرآن بے مثل و بے مثال ہے. اب ذرا صاحب قرآن کی بات بھی سننا. صاحب فتح القدیر قاضی شوکانی چوٹی کا فقیہ جناب والا صاحب فتح القدیر کے اندر بیان فرماتے ہیں یہ مثل ہی کی ضمیر کو تم نے کس طرف لوٹایا؟ فرمایا جو 2 طرف لوٹا سکتے ہو، یا ماں کی طرف تم نے لوٹایا یا ابدنا کی طرف تم نے لوٹایا. اگر مثل ہی کی ضمیر کو تم ماں کی طرف لوٹاؤ تو معنی یہ بنے گا اگر قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو قرآن کی صورت جیسی صورت لے آؤ. فرمایا جب ضمیر میں لوٹنا ہو اسے قریب ٹھہرنے کا مقام مل جائے، وہ دور کا راستہ اختیار نہیں کرتی. فرمایا ماں دور ہے، ابتنا قریب ہے. مثل ہی کی ضمیر کو ابتنا پہ لوٹا کے دیکھو تو معنی یہ بنے گا اگر قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو مصطفیٰ کی صورت جیسی صورت لے آؤ. اللہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ہم کہہ دیتے ہیں نہ تم قرآن کی مثال پیش کر سکتے ہو، نہ صاحب قرآن کی مثال پیش کر سکتے ہو، نہ قرآن کی صورت جیسی صورت، نہ مصطفیٰ کی صورت جیسی. اسی لیے تو اعلی حضرت گولڈوی رحمت اللہ علیہ بولے اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت
قسم اتنا معروف اور مشہور کلام ہے کہ ایک ایک بچے بن گیا تے جڑا ہن نہ پڑھ سی تے پھر وہ زیادتی کر سی اور اس کے اوے اللہ نے زبان دیتی ہے نا تے دا بہترین استعمال ہے یا خدا دی توصیف و ثنا ہوے یا مصطفیٰ دی نعت تے ہن کوئی بندہ خاموش نہ رہے ہن پچھلے بھی میں ویکھدا پیا بھی کیڑے بندے دی زبان ہلدی پئی ہے تے نہیں ہلدی اس صورت نو میں ذرا کیمرے کو گھمائے نا جانا تھا اس صورت نو کہاں جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان سچ آخت ربی دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ ساپی بڑیا مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند شانی متھے چمکی دلات یہ متھے چمکی دلات نوران کالی زلف دی اکھ مستانی مخمور لکھین مد دریا سبحان اللہ کا سبحان نہ قرآن کی مثال پیش کر سکتے ہو نہ صاحب قرآن کی مثال پیش کر سکتے ہو میں آکھا یار ایک قرآن آیا کتھوں ہے لیا کتھوں نے ذرا قرآن سے پوچھ لیں قرآن کہاں سے آیا اللہ کا قرآن خود بولتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں بابو قرآن آپ کے دل پہ نازل کیا گیا میں جملہ بولنے لگا ہوں جس کے دل کو لگے وہ ذرا سبحان اللہ ضرور کہے کہاں قرآن نازل ہوا آقا کریم کے دل پہ یار جو قرآن اتنا پاک ہے وہ قرآن جس جگہ پہ نازل ہوا وہ جگہ کتنی پاک ہوگی جو قرآن اتنا پاک ہے جہاں وہ نازل ہوا اس کو وہ دل کتنا پاک ہوگا ہائے ہائے بلکہ علامہ اقبال نے تو حد ہی کر دیا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا ہائے ہائے اندازہ اے میرے بابو آپ تو کھلی ہوئی روشن کتاب ہے اللہ اکبر جو قرآن مصطفیٰ کے دل سے ہم نے حاصل کیا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ آج قرآن کے جشن منائے جاتے ہیں تو میں کم از کم اتنا پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ قرآن کا جشن منانے والوں یہ بتاؤ قرآن آیا کہاں سے ہے کتاب اللہ اس کا جشن جائز کیوں اللہ کی طرف سے آیا رسول اللہ کدھر سے آئے میں نے کہا قرآن کا جشن جائز ہو گیا اور رسول اللہ کا جشن ناجائز ہو گیا بولیے
یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دونوں نور ہیں، قرآن بھی صاحب قرآن بھی، اور دونوں کو ملا کے جب تک نہیں چلو گے کبھی ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ میں اپنے حوالہ جات کوڈ نہیں کرتا، نہ ان کا ٹائم نہیں ہے۔ 36 مفسرین کے اقوال میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس وقت تک قرآن مجید میں 850 تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ 36 مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ جن کے میں نے پڑھا ہے کہ اس نور سے مراد ذات رسول ہے۔ چلو پھر غفران سیالوی حوصلے سے بات کر دیتا ہے کہ اگر میں اس آیت سے دیوبندیوں کے حوالے نہ دکھا سکوں کہ دیوبندی ان کے بڑے اکابر اور ان کے بڑے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد ذات رسول ہے، تو میں پھر بھی تمہارے ہاتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے بزرگوں کی تو مانو، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ بلکہ امام فخر الدین رازی نے تو کمال کی بات کی، فرمایا الاول ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے پہلا اور مستند قول یہ ہے کہ اس نور سے مراد ذات رسول ہے۔ امام آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں هو نور عظیم وهو نور الانوار ونبی المختار، فرمایا مصطفیٰ صرف نور نہیں، نوروں کی جان ہے۔ اللہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر قرآن کا جشن جائز ہے، تم رمضان میں جناب والا تمہاری مساجد میں بھی لائٹس کا انتظام ہوتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، جشن نزول قرآن، جشن عروج قرآن، جشن عظمت قرآن۔ میں نے کہا قرآن کی عظمت کے جلسے، قرآن کے جناب والا عروج کے جلسے اور قرآن کی عظمت کی کانفرنسز کا انعقاد کرنا جائز ہے۔ اگر قرآن کے نازل ہونے کا جناب والا جشن کرنا جائز ہے جو خدا کی طرف سے آیا، تو رسول اللہ بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں، پھر ان کا جشن کیوں ناجائز ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ میں نے کہا چلو تم دکھاؤ کسی صحابی، ہمیں تو بڑا جناب والا دھڑلے سے کہتے ہیں نا یہ کام صحابہ نے کیا آپ کیوں کر دیں؟ میں نے کہا کسی ایک صحابی نے جشن قرآن کانفرنس سجایا؟ لائٹیں لگائیے، تم ثابت کر دو۔ سیالوی تمہارے ساتھ بستر اٹھانے کے لیے تیار ہے، تم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم جناب والا ترمذی شریف کا پورا باب دکھا سکتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ مولوی جی اخباراں پیش کر کے لوگ مطمئن نہیں ہونے لگے، ہوں خدا دا قرآن پڑھا جاسی، یہ تے گل مقدر دیے نا، سیالوی پڑھے قرآن تے مولوی پیش کرے گا تو پھر تیرے عقیدے تھے ہی آن کھلوتا۔ قرآن کے مقابل قرآن پیش کر، سیالوی چیلنج کرتا ہے تمہیں۔ 3 گھنٹے تقریر سننے کے بعد اس وقت ہے منہ بنایا ہوئے جویں پشاوری جتی دا تلا ہوندا، ایڈا منہ سجا کے بیٹھا، ایڈی ہمت ہو گیا تو اس ویلے سیالوی چیلنج کی جاتے کھڑے ہو تو ہون بھی اگر کوئی ان سے متاثر بندہ بیٹھا ہے مجھے خوشی ہوگی، سیالوی آپ کو وقت دے گا اپنی طبیعت صاف کر لیں، آپ آخر میں سوال کر لیں، آپ ہر سوال کا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں لیکن اپنے مولویوں کو کہو یہ حوصلہ کریں، تمہارے مولوی اپنے جلسے میں اعلان کریں کہ کھڑے ہو جاؤ سوال کرو، نہ کہ تہاڈے مولوی ہمت نہیں کرنے لگے۔ جی اگر ہمت ہو تو جلسہ کرنے سے پہلے کم از کم میرے بھائی رئیس کو ایک فون کر دینا کہ آ جاؤ، تو رئیس جی تو میں نو فون کر دینا، پھر ویکھو سیالوی کیویں پہنچدا۔ الحمدللہ ہم حوصلہ ہے، سچا عقیدہ تبھی ڈنکے کی چوٹ میں بات کرتے ہیں۔ آؤ اور قرآن رکے نہیں سجنوں، رکے نہیں۔ یہ آپ نے لکھا ہے یا کسی نے دی ہے؟ نہیں آپ نے لکھا ہے؟ نہیں آپ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟
میں گل سنی نہیں سنی کی تھی دیوبندی آپ کتنے ہیں جی جی وہ ڈر دیں تو سب مرتے ہو جو رکے جائے چھوڑیں تو چورا نس دیو یہ زنانی الگ کم ہے جناب والا چھوریاں رکے لکھ کے جناب ادھر دیتے تو ادھر دیتے مرد کم ہے پیڑے چاہ کے گل کرے جنہ ماوا دا دودھ پیتا نا پیڑے چاہ کے گل کرے تھے آج نہیں جدو تہاڈی طبیعت کرے انشاءاللہ اس جان دے جان ہے تے انشاءاللہ سیال بھی پیچھے نہیں ہٹدا جاڑا رکھو یہ کیڑی گل ہوئی ہم سے پوچھو کہ یہ چیز بیان کر رہے ہو غلط ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو تسلی دیں گے یہ رکے والا کم نہ کیتا کرو یہ رکے جناب والا یہ سوال ہو ہی پھر جا رہے ہو کیا 10 دن لگاتار آزاد پڑھنے میں بندے کا ایمان خارج ہو جاتا ہے جی واپی کا ایمان خارج ہو جاتا کیا یہ منقبت میں اور 5 تن کا غلام پڑھنا جائز نجائز کے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ حضرت بلال نے اگر اذان کے پہلے سلام نہیں پڑھا چلو میں کر لا یہ بھی سجن ہوں تم نہ آخ بھائی سیالی میری گل سے جواب ایک کال رکھو جی میں تقریر مقام لگا من دے توجہ کرنا سامی ایسے رک کے میں نے کبھی لیا نہیں ہے ہاں میں کہتا ہوں سامنے بات کریں رکے والا کیا مسئلہ ہے رکے تو کوئی بھی کتاب لکھ کے بھیج سکتے ہیں آپ کی طرف پر یہ الزام بھی آتا ہے جی سنی آپ سوال کر کے ساڑھے خلاف بلوانا شروع کر دینے لوگوں توجہ کرنا تو میں کیا عرض کر رہا تھا